نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله المولان العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعے کے دن آپ کو یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ آئندہ جمعے کو اولاد کے حقوق پر بات ہوگی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا سورہ تحریم کا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ دیکھیے، انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمام تر نعمتوں سے نوازتے ہیں، مال و دولت اور رہنے کی ہر چیز، مکان رہنے کے لیے اور عیش و آشائش کے سارے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان تمام تر نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی اس کی تمنا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے۔ کیا انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور آ کر کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی جانب سے کوئی پاک اور نیک اولاد عطا کر دیجئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اولاد کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلے میں انہیں اولاد عطا بھی کی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تمام تر نعمتوں کے باوجود اتنی نعمتیں حاصل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ تمنا انسان کی فطری تمنا ہوتی ہے۔ انسان کی اصل میں جو انسانی فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جب انسان چھوٹا سا ہوتا ہے اسے صرف ماں کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا من لگانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ ایک عمر بچے کی وہ آتی ہے کہ بچہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں میں کھیلتا ہے، کتنے ہی کھلونے اس کے سامنے ڈال دو، تم ایک بند کمرے کے اندر بچے کی پرورش کرو، چاروں طرف کھلونوں کا انبار لگا ہوا ہو، بچے کا من نہیں لگتا، اور ساتھ کے اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ ملا کر چھوڑ دیے جائے تو ان کے ساتھ کھیلتا رہے گا، ٹائم پاس کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک عمر وہ آتی ہے جس میں جب وہ جوان ہوتا ہے تو جوانی کے عالم میں اسے دنیا کی تنہائی، یہاں تک کہ بھیڑ میں بھی اگر موجود ہوتا ہے تو تنہائی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کی بلوغت کی عمر ہوتی ہے، نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ تقاضے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نکاح ہو جاتا ہے تو اب سب سے پہلی تمنا ہوتی ہے اولاد کی، کہ انسان اولاد کے بغیر تنہائی سی محسوس کرتا ہے کہ بیوی ساتھ میں، ابھی تو نکاح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بیوی کی تمنا تھی، اب بیوی مل گئی تو پھر بھی تنہائی محسوس ہو رہی ہے کہ اولاد مل جائے۔ تو اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کی تمنا کرتا ہے اس عمر میں آ کر، جب اولاد ملنے کی عمر آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صلے میں انہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو دونوں کی دعائیں دیکھیے، دونوں نے دعا کی تھی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اولاد کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد کی دعا۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ نے
قرآن کریم کی جو آیت کے اندر ذکر، قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے اندر، جب وہ غیر آباد تھا، وہاں بنجر زمین تھی، اس زمین میں چھوڑ دیا تھا، وہاں آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو انہیں پھل اور دوسری نعمتوں سے انہیں نواز دیے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے اور نماز قائم کرے، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں دعا کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر واسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اولاد تو تمام لوگ مانگتے ہیں، اولاد تو انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بارے میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما واللہ علیم قدیر، کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے، کسی کو اولاد عطا کرتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے تو کسی کو لڑکے دیتا ہے، اور کسی کو جڑوا لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو جڑوا لڑکے دیتا ہے، اور کسی کو بانچ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے، جسے اولاد نہ عطا کرے۔ تو دیکھیے اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو دیتا ہے تو اب دینے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر آ جائیں۔ جب اولاد کسی کو ملی تو اولاد کے جو حقوق ہے وہ بھی اس کے اوپر عائد ہو جاتے ہیں، جیسے اس سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، حالانکہ ترتیب تو یہ رہتی کہ پہلے اولاد کے حقوق ہی بیان کیے جاتے، کیونکہ ہر کوئی انسان پہلے چھوٹا ہوتا ہے، بڑا بعد میں ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق بعد میں آتے ہیں، پہلے اولاد کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو ہم نے بعد میں بیان کیا کہ اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جب اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، تو والد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر کر دکھا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، پھر یہ دعائیں فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے یہاں پیدا ہوئے، پھر ان کی اصلاح کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا فرمائی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ میری اولاد کو، ہماری بیویوں کو، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اب مسئلہ آتا ہے اولاد کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا، کہ اولاد تو عطا ہو گئی لیکن انسان کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہاں کہا تھا نہیں کہ والدین ایسی نعمت ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ والدین ہی انسان کی جنت اور اس کی جہنم ہے، چاہے تو انہیں راضی کر کے جنت کما لے اور چاہے تو انہیں ناراض کر کے جہنم میں چلا جائے۔ اب ادھر آ جائے اولاد کے حقوق پر، اسی طریقے سے اولاد بھی انسان کے لیے آگے چل کر اس کے لیے ایک کھیتی کی مانند ہے، کہ جیسے انسان پھل درخت لگاتا ہے ویسا ہی پھل جب وہ پھل دینا شروع کرے گا اسے وہ پھل حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ امرود کے درخت پر امرود ہی آتے ہیں، آم کے درخت پر آم ہی آتے ہیں، سنترے کا درخت ہو تو سنترے ہی دے گا۔ ایسا نہیں کہ امرود کا درخت لگایا ہو اس کے اوپر آم آ جائے، آم کا درخت لگایا ہو تو اس کے اوپر امرود آ جائے۔ اس مثال کو، یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آج کے اس دور کے اندر بہت سے والدین ایسے ہیں جو اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتی اور مجھے ستاتی ہے، بیوی کی زیادہ بات مانتی ہے اور بات بات میں بیوی کو ترجیح اور والدین کو دھتکارنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ تو دیکھیے دعا یہ تھی اللہ کے نبی کی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یہ بتائیے دعا ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی۔ اب جس بچے کو قرآن نہ پڑھایا گیا، جس بچے کو
والدین کے حقوق نہ بتائے گئے ہوں، جس بچے کو بچپن سے ہی دینی تعلیم نہ دی گئی ہو، جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا علم نہ ہو، جس کو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، جو نماز اچھی طرح پڑھنا نہ جانتا ہو، وہ خود سوچنے کی بات ہے۔ جو اولاد اللہ تعالیٰ جس اولاد کو ہم نے اس قابل نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکے، تو جو اولاد اللہ کے حقوق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق نہ ادا کر سکے، تو جب ان کے حقوق نہیں سکھائے تھے تو تم نے اپنے بھی نہیں سکھائے۔ کسی والدین کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارا بچہ ہوگا الا ماشاء اللہ کوئی کرتا ہے ایسی شکایت، مجھ سے بھی ایک صاحب نے کہا تھا۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر بات کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے اس کی فکر نہیں ہوتی، اور اگر اپنی نافرمانی پہ اتر جائے تو ہر کسی کو اس کی فکر ہوتی کہ اولاد نافرمان ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق بتلائے، نہ رسول کے حقوق بتلائے، اور نہ ہی والدین کے حقوق بتلائے، تو تینوں کے ساتھ ایک سا معاملہ کرتی ہے اولاد۔ نہ تو مسجد میں نماز پڑھنے جائے گی، نہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے گی، اور نہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ اپنی اطاعت کے لیے ڈنکا بجاتے پھرتے ہو، اولاد نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہی تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو اصل جو خامی ہے، اصل جو کوتاہی ہے، وہ سب سے پہلے والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ بچہ چھوٹا تھا، اسے کچھ نہیں پتہ تھا دنیا میں آنے کے بعد کہ کیا چیز ہے، کیا اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ سکھانے والا کون تھا؟ سکھانے والا کون تھا؟ آپ ایسا سمجھے کہ کوئی بچہ کسی بڑی یا درزی کی دکان پر کام کرتا ہے یا کسی راج مستری کے پاس کام کرنے لگے، وہ اس کو کام صحیح ڈھنگ سے نہ سکھائے، بس جیسا کر رہا ہے کرتا چلا جائے، آگے چل کر جب وہ بچہ خود اپنا کام شروع کرے گا اور کام کرتا ہے اور بگاڑتا ہے، کام کر کے بگاڑتا ہے، پھر اسی استاد کا نمبر آ جائے کام کرانے کا، تو جب یہ کام بگاڑے گا تو استاد کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ تو نے کام خراب کیسے کر دیا۔ سکھانے والا کون ہے؟ سکھانے والا تو یہی تھا۔ آج استاد اپنے کپڑے سینے قابل نہ رہا تو اپنے شاگرد سے سلوا رہا ہے، تو شاگرد نے کہیں دامن چھوٹا کر دیا، کہیں آستین لمبی کر دی، کہیں پہنچا چھوٹا کر دیا، تو اس کے اندر سکھانے میں کمی کس نے کی ہے؟ ایک عمومی مثال دی ہے میں نے، تو سکھانے میں تو استاد کی کمی رہی۔ اسی طریقے سے اگر بچہ بڑا ہوا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سنتوں کا پابند نہیں ہے، وہ والدین کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ ساری چیزیں آسمان سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا، یہ ساری چیزیں اس کے پلے سے باندھ کر نہیں بھیجی تھی۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ جا ساری چیزیں تیرے دل میں آٹومیٹکلی ڈال دوں گا۔ بچہ ایسا بن کے دنیا میں نہیں آتا، ہر کوئی جانتا ہے، سب کے سب ماں کے پیٹ سے خالی ذہن لے کر آتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ لکھا جاتا ہے، اس کے اندر جو کچھ بچے کے ذہن میں فٹ ہوتا ہے، اس میں والدین کی تربیت کا غیر معمولی دخل ہوتا ہے۔ والدین کی تربیت کہ جب بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرنا اس کو میں نہیں بیان کروں گا کیونکہ وہ تو ایک گنجائش والے کا معاملہ ہے، لیکن اب آتی ہے بات بچے کا نام رکھنا۔ آپ نام کے تعلق سے آ جائیے، اذان تو سبھی دلواتے ہیں، سبھی اہتمام کرتے ہیں، اذان تو سب ایک ساتھ، اذان کے اندر کسی کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہاں ضرورت اس چیز کی ہے جس کے اندر کوتاہی ہے، اذان سب پڑھواتے ہیں۔ نام رکھنے کا معاملہ آ جاتا ہے، اب تو یہ رواج خیر کم ہو گیا، ورنہ قدیم زمانے کے اندر اب سے 15-20 سال پہلے جائیں گے تو منگل کے دن پیدا ہوا تو منگلو نام رکھ دیا، بدھ کے دن پیدا ہوا بدھو نام رکھ دیا، جمعرات کے دن پیدا ہوا جمعراتی، شب برات پہ پیدا ہوا شبراتی، یہ نام چلا کرتے تھے۔ اور کسی نے بٹو، ٹنکو، چنٹو، منٹو، محبت کے اندر بچوں کے نام رکھ دیے، حالانکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائہم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے والدین کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی کہا جائے گا کہ کسی کا زید بن عبداللہ بن عبد الرحمن، جس کا بھی جو نام ہوگا اس کے ولدیت کے ساتھ میں پکارا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فاحسنوا اسماءکم، اچھے نام رکھو، اور آگے مثال دی عبداللہ، عبد الرحمن، اس طریقے کے نام رکھو۔
یہ چنٹو منٹو چنٹو کس طریقے کے نام ہوتے ہیں؟ آپ سوچیں بچے کا نام ببلو، اس کے ابا بچے کا نام ڈبلو، اس کے ابا کا نام ببلو، تو قیامت میں جب کہیں گے ببلو بن ڈبلو تو لوگ ہنسیں گے، رسوائی ہوگی کہ یہ کس طریقے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے اولاد کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اب وہ جب بولنے قابل ہو، زبان سے الفاظ نکالنے قابل ہو، تو اب اس کے لیے سب سے پہلے جو انتخاب کرے، عام طور سے یہ ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو والدین اس کے منہ سے اللہ اللہ نکلوانے کی کوشش کرے، اس کے سامنے اللہ کا زیادہ ذکر کرے، اور اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوگا تو وہ زبان سے پہلا کلمہ اللہ نکالے گا۔ لیکن اس کے سامنے تو اس سے کہا بیٹا پاپا کہو، بیٹا ممی کہو، بیٹا دادی کہو، بیٹا ABCD کہو، فلاں چیزیں، یہ جو آج کل پوئٹری پوئم چلتی ہے وہ پڑھ پڑھ کر سنائی جائے گی، بچہ سب سے پہلے انہی سے شروعات کرتا ہے۔ یہ اس کی تربیت کا حصہ آج ہم نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، تو دیکھیے دنیا کے اندر رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم کا سیکھنا یہ ایک ہنر ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن ایک تعلیم ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال رک جاتے ہیں۔ اب نماز کا ثواب نہیں ملتا، اب روزے کا ثواب نہیں ملتا، حج کا نہیں ملتا، زکوٰۃ کا نہیں ملتا، بس سب ختم۔ الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں، الا من ثلاثۃ، مگر تین چیزیں، الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کہ ایسا انسان صدقہ کر گیا مرنے سے پہلے، یا مسجد کے اندر لگا دیا کہ قیامت تک جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مدرسے میں لگا دیا، جب تک لوگ بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے اسے ثواب ملے گا۔ یا اس نے کوئی ایسی نہر کھدوا دی، اس سے پانی بہتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کوئی نل لگوا دیا۔ اسی طریقے سے جو عام کام ہوتے ہیں جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایسا کام کر دیا تو اسے ثواب ملے گا۔ او الا من صدقۃ جاریۃ او ولد صالح يدعون له، یعنی ایک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم کسی کو سکھلا دیا جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ علم سکھلانے کا ذریعہ یا تو کسی کو سکھا دیا، وہ دوسرے کو سکھاتا، وہ دوسرے کو سکھاتا، کڑی جڑی ہوئی ہے، ثواب مل رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ اس نے کوئی کتاب لکھ دی، قیامت تک آنے والے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا اسے ثواب ملے گا۔ تیسری بات یہ آئی یہاں پر اولاد، نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ تو اولاد تو سب چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں نیک اولاد کا ذکر ہے۔ کیسی نیک اولاد؟ جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ حال تو یہ ہے آج تو اولاد کو اگر والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بھی نمبر آئے تو وہ بھی یاد نہیں، بلکہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے اس کے مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق جو ایک ترتیب بیان کی ہے، نماز جنازہ پڑھانے کو امام بھی پڑھا سکتا ہے اور کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن یہ دیکھیے اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے اجازت دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ تو بیٹے کی اجازت سے امام نماز پڑھاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق بیٹے کا تھا، اس لیے بیٹے سے اجازت لی گئی۔ تو یہاں پہ آیا نہیں کہ او ولد صالح يدعون له، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ دیکھو جب بیٹے کی ترتیب پہلے ہے تو مرنا، جب باپ کا انتقال ہوگا تو سب سے پہلے بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا، تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ اپنے والد کے لیے دعا کرے گا، نہیں کرے گا؟ تو یہ اولاد کے حقوق ہیں، ان حقوق کے اندر کوتاہی ہوئی، اس کے بعد جا کر اولاد بڑی ہو کر نافرمان ہوئی۔ اب جو یہ وقت ہے اگر ان حقوق کو خوب بیان کیا جائے تو یہ وقت کم پڑے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب سنتوں کا وقت